صلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذی الحجہ کا پہلا اشرہ چل رہا ہے اور آگے قربانی آنے والی ہے، تو ابھی چند دن قربانی کے مسائل چلیں گے انشاءاللہ۔ 3-4 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ کا، تاکہ یہ قربانی صحیح معنوں میں ہو جائے اور ہمارے علم میں بھی ہو کہ کون سا یہ فریضہ ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ آج کا جو مسئلہ ہے، قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ قربانی کے سلسلے میں جو بندہ 5 قسم کے مالوں کا مالک ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 نقدی کیش کی صورت میں جو اس کے پاس ہے، نمبر 5 جو گھر میں زائد از ضرورت سامان پڑا ہے۔ یہ سب ملا کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو یہ پہنچ جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے اعتبار سے تقریباً 80,000 بن جاتی ہے۔ جو بندہ 80,000 کا مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مرد مالک ہے تو اس پر واجب ہے، عورت مالک ہے تو اس پر واجب ہے۔ اگر گھر میں 5 فرد ہیں، 5 صاحب نصاب ہیں تو 5 پر قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ باپ مثلا قربانی کر لے سب کی طرف سے ادا ہو جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یا شوہر قربانی کر لے بیوی کی جانب سے بھی ادا ہو جائے، ایسے بھی نہیں ہے۔ جس طرح نماز ہر ایک کے ذمہ لازم ہے، جو پڑھے گا اپنی پڑھے گا، کسی کے لیے نہیں پڑھ سکتا، تو قربانی بھی ہر بندے کے لیے واجب ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہوگا، تقریباً 80,000 کی مالیت جس کے پاس موجود ہے، اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر قربانی کے جو دن ہیں ان دنوں میں 80,000 کا جو مالک بن جاتا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو یہ 5 قسم کے مال جس کے پاس بھی ہیں اس پر قربانی واجب ہے، اپنی جانب سے کرے۔ جو اگر 10 فرد ہیں گھر میں، بچے ہیں، سب صاحب نصاب ہیں، الگ الگ ان کا مال ہے، تو سب پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ ہاں، اپنے حصہ کر کے قربانی کر کے دوسرے کی جانب سے بھی بندہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مثلا والدین فوت ہو گئے ہیں، ان کی جانب سے کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنی کرے پھر ان کے لیے کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنا فریضہ ادا کرے پھر ان کے لیے کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ ہر سال 2 مینڈے اللہ کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے اور ایک پوری امت کی جانب سے۔ تو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اگر باپ صاحب نصاب ہے تو وہ قربانی کرے گا، اگر باپ صاحب نصاب نہیں ہے، بیٹا صاحب نصاب ہے، تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ میرا باپ قربانی نہیں کر رہا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ نہیں، بلکہ باپ پر اگر فرض نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بیٹے پر اگر فرض ہے تو یہ لازمی کرے۔ اب دیکھیں، جو صاحب نصاب ہے قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمت طاقت دے تو زیادہ بھی قربانیاں کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، جن میں سے 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمت طاقت دے تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، قربانی کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ وقتی طور پر مقروض ہے، پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے یا مال تجارت پڑا ہے، تو یاد رکھیں جس طرح زندگی کے باقی معاملات لوگوں سے قرض لے کر یہ پورے کر رہا ہے، تو اس پر لازم ہے کسی سے قرض پکڑ کے قربانی ادا کرے، بعد میں اس کو قرض واپس کر دے۔ اگر یہ صاحب نصاب ہے تو کسی بھی صورت میں اس کو یہ قربانی معاف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق